یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو جس موضوع پر ہے اس کا ٹائٹل آپ پڑھ چکے ہیں کہ بی بی پاک دامن دربار پر حملہ، بے حرمتی کی کوشش۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک پڑھا ہے آپ نے، یہ ٹائٹل ایسا ہی ہوا ہے اور یہ حملہ کیا گیا ہے کچھ بہروپیوں کی جانب سے۔ کون بہروپی ہے؟ کہ جن کے اندر سے کردار یزیدی ہیں، جو خود یزیدی ہیں، جن کے افعال یزیدی ہیں، اور انہوں نے لبادہ سے حسینیوں جیسا اوڑھا ہوا ہے، اور لبادہ بھی انتہائی کمزور لبادہ، نام کے ہی حسینی ہیں، بس کردار ان کے یزید والے ہیں۔ اور یہ حملہ بے حد خطرناک حملہ تھا۔ یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں نا کہ جو دشمنان اہل بیت ہیں، جن کے دلوں میں بغض ہے، وہ کھلم کھلا مخالف ہیں، وہ اتنے خطرناک نہیں جتنے یہ ہیں، کیونکہ منافقین ہمیشہ سے خطرناک ہوتے ہیں۔ دربار بی بی پاک دامن لاہور کہ جس کی نسبت ہے بی بی رقیہ بنت علی سلام اللہ علیہ سے، کون؟ جو دختر مولا علی علیہ السلام ہیں، امام المتقیان امیر المومنین کی بیٹی کا مزار۔ اور وہاں پر عمل کیا کیا گیا؟ تعلیمات اہل بیت کی نفی کی گئی، شریعت کی دھجیاں اڑائی گئیں، بازار شام کا، دربار یزید کا ماحول بنا دیا گیا بی بی پاک دامن میں۔ علی کی بیٹی کے مزار کے اندر یہ ماحول بنایا گیا۔ طبلہ، باجا، ڈھول، موسیقی اور بے پردگی، یہ سب کچھ کہاں ہو رہا تھا؟ کہ جس مزار کی نسبت دی جاتی ہے دختر علی علیہ السلام کے ساتھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے پوری شیعہ قوم کے لیے کہ کیا یہ تعلیمات اہل بیت ہیں؟ کیا مولا علی کا یہ درس ہے کہ وہ گھرانہ جس نے دین بچایا، وہ گھرانہ، وہ ہستیاں، یہ وہ پاک بیبیوں کے ساتھ اس دربار کی نسبت ہے کہ جنہوں نے پردہ بچایا، اور وہیں پر مردوں کے مجمع میں ایک خاتون بھی ہو بے پردہ اور وہ تالیاں مار رہی ہے، ناچ رہی ہے، جھوم رہی ہے، گا رہی ہے، اور اسے رنگ دیا جا رہا ہے جی نعوذ باللہ ولایت کا۔ یہ جہالت ہے، اور یہ جو جہلاء ہیں اس قسم کے، ان کی یہ اصلیت آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ آج سے کچھ ماہ پہلے میں نے ایک پروگرام کیا تھا، ایک علمی نشست کی تھی ایک شیعہ عالم دین کے ساتھ، اس میں اسی مزار کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، اور علمی، بالکل پیور ایک علمی ڈیبیٹ تھی۔ اس میں روایات کی روشنی میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مزار رقیہ بنت علی سلام اللہ علیہ کہ جبکہ کوئی تاریخی مستند روایات اس حوالے سے نہیں ملتی، اور اس میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے یہ تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ ایک علمی ڈیبیٹ تھی، اس بنیاد پر انہی لوگوں نے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا، ہمیں مقصر کہا، ہمیں کہا جی یہ دشمن ولایت ہیں، اور آج ان کے کردار کیا ہیں، کتنی ان کے دلوں میں عقیدت ہے، آج سب کے سامنے آ گئی کہ یہ ان کی اصلیت ہے۔ نسبت دیتے ہیں کہ جی بی بی رقیہ بنت علی سلام اللہ علیہ کا مزار ہے، اور وہاں پر کیا عمل کیا گیا آپ نے دیکھ لیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے۔ پہلے یہ معاملات امام بارگاہوں میں داخل کیے گئے، یہی موسیقی، باجے، طبلے اور بے پردگی۔ ہم نے الحمدللہ اس وقت بھی آواز اٹھائی تھی، سب سے پہلے ہم نے آواز اٹھائی تھی۔ اس کے بعد اب یہ اہل بیت کے مزارات تک آ گئے ہیں۔ میں نے جیسا کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، یہ صرف بہروپیے ہیں جنہوں نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے اپنے اوپر، شیعت کا، حسینیت کا۔ ان کا شیعت سے، حسینیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا ایک سوال ہے کہ بی بی رقیہ بنت علی سلام اللہ علیہ، ہمارے لاکھوں کروڑوں سلام ہو آپ کی ذات اقدس پر، جہاں بھی دنیا میں ان کا مزار ہو، کیا ان کے شایان شان یہ ہے کہ جس بی بی نے دین بچایا ہو، دین بچانے میں اپنا کردار ادا کیا ہو، ان کے مرقد پر اس طرح کا ناچ گان اور بےہودگی کی جائے؟ یقین کیجئے دل خون کے آنسو روتا ہے ایسے جہلا اور ایسے بندروں کی حرکتیں دیکھ کر۔ اور آخر میں یہ گزارش کروں گا تمام مومنین سے، تمام شیعان حیدر کرار سے، کہ جمادی الثانی آدھا گزر گیا، اور 15 دنوں کے بعد رجب اور شعبان کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جشن کے ایام آئیں گے، ولادت، میلاد کے پروگرام ہوں گے۔ تو تمام مومنین کو چاہیے کہ محبت اہل بیت آپ سے تقاضا کرتی ہے کہ اس طرح کی خرافات کو، اس طرح کی حرکتوں کو ذکر اہل بیت سے دور رکھا جائے۔ یہ نجاست ہے، ان کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا تمام مومنین کو چاہیے، عزاداروں کو چاہیے کہ اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، سٹینڈ لیا جائے۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم
کھڑے ہو کر انہیں کہیں ضرور کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو، یہ جہالت کر رہے ہو، یہ بےہودگی کر رہے ہو۔ دیکھیں اتنا بڑا مجمع ہے وہاں پر، کسی کو بھی شرم نہیں، کسی کو بھی غیرت نہیں آئی کہ کوئی منائی کر دیتا۔ اس کا مطلب ہے ہم ابھی بھی کتنے کمزور ہیں یہ لوگ علمی طور پر۔ کیا فائدہ اس عقیدت کا کہ جو حلال اور حرام کی تمیز کو نہ واضح کر سکے۔ بس یہیں پر میں اختتام کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ مزید اس پر کوئی بات کی جائے۔ آپ کی سوال سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔